بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاف پارہ نمبر 28 میں وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس آیت مقدسہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمن کا تذکرہ فرمایا۔ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمن سے پہلے انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے، اس کائنات میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ اس حوالہ سے آیت مقدسہ ایک میں نے پیش کی ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی امت کو خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد ایک بہت عظمت والے، شانوں والے اور بہت ہی رفتوں والے نبی تشریف لائیں گے، جو چاند کی طرف اشارہ کریں گے تو چاند دو ٹکڑی ہو جائے گا، جو درختوں کی طرف اشارہ کریں گے تو درخت چل کر قدموں میں آ جائیں گے، جو اپنی انگلی کا اشارہ کریں گے تو کنکریاں ہاتھ میں موجود کلمہ پڑھنے لگ جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو سامنے بٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مسعادت کا ذکر فرما رہے ہیں، شان بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی بھی اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک ایسا عظمت والا نبی تشریف لائے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ خوشخبری دی ہے۔ تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی نام عطا فرمائے ہیں، جن میں ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور پوری امت مسلمہ کا یہ طرز عمل اور طریقہ کار رہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن خوشیاں مناتے اور پروگرام کرتے، اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد شریف منایا ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں ذاک یوم ولدت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار یعنی پیر شریف کا روزہ رکھنا شروع کیا، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ آپ رکھتے ہیں کس بات کا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف منایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد منایا، اور قرآن مقدس کی یہ آیت بھی گواہ ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں میلاد شریف اس طریقے سے منانا چاہیے جس طریقے سے اصحاب رسول نے منایا اور جس طریقے سے امت مسلمہ نے منایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام اور فعل نہ کریں میلاد شریف میں جو شریعت سے متصادم ہو، جو شریعت سے ٹکراتا ہو، جس میں ہم میلاد شریف ضرور منائیں لیکن شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، ڈھول باجا ناچ گانا بے پردگی، جس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، ہر اس طریقے سے منائیں جو شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا، جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، ٹھیک ہے، گلیاں سجائیں، درود و سلام کے ترانے پڑھیں، بیانات کریں، تو یہ طریقہ اچھا ہے۔ تمام دوست احباب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔